سر یہ جو آج فیصلہ آیا ہے میں اگر اس کے اوپر جو سیاسی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو ایک اور طرف، لیکن کیا اس فیصلے سے نواز شریف صاحب کی پرٹیکولر سیاست میں واپسی، کیا یہ فیصلہ ایک رکاوٹ ہے یا اس فیصلے کا اطلاق جس طرح سابق وزیر قانون کہہ رہے ہیں ان پر نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا کیا اس کے محرکات ہیں، لیکن ایک بات کلیئر ہے سر کہ اس کے اندر جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا سیکشن 5 آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، آپ نے کہا اس کی 7 شقیں ہیں. سیکشن 5 میں انہوں نے سارے آرڈرز 184(3) کے تھے اس کو کھول دیا تھا کہ جی اس کے خلاف آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں. جی بالکل، مقدمے سے اوپر ہوں گے. تو آپ دیکھیں، اور سیکشن 7 جو تھا اس میں کہا تھا کہ اس قانون کا اطلاق ہوگا ارسپیکٹو کہ کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہو یا کوئی لا ہو، یہ اوور رائڈ کرے گا یہ لا. تو دیکھیے، تو اگر وہ اس پہ اپیل کرنے کا اختیار یا اس قانون کے تحت کوئی کیس داخل کرنے کا اختیار رکھتے تھے اپنے 184(3) کے فیصلے کے خلاف، وہ تو اب ممکن نہیں ہوگا بیکاز آف دی ڈیسیژن. اور سابق لا منسٹر کیسے کہہ رہے ہیں یہ تو وہ آپ ان سے ہی پوچھ لیجیے گا کہ ان کو وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن کلیئر ہے. دیکھیں، جو مین اس میں جو بات کی گئی ہے، جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے، دیکھیے بارز کی ہمیشہ سے ایک درینہ ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ 184(3) جو یہ پاور ہوتی ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سو موٹو بھی لیتے ہیں یا کوئی پٹیشن داخل کر سکتا ہے آن اے کوسچن آف پبلک امپورٹنس فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے انفورسمنٹ کے لیے، اس میں اپیل آپ ضرور دیں. لیکن ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے کہ آئینی ترمیم ہے، کہ آپ آئینی ترمیم 184(3) میں ایک اپیل دے دیں اور اس کا طریقہ کار مرتب کر دیں. یہ تو نہیں ہو. آپ قانون جو بات انہوں نے آج کورٹ نے ہولڈ کیا بالکل صحیح ہولڈ کی ہے کہ جی آپ ریویو کو اپیل میں کنورٹ نہیں کر سکتے، بیکاز آپ انلارج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی پاور کو، آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ اسے کم نہیں کر سکتے. ریویو رہتا ہے، ریویو اپیل نہیں بن سکتی. اور آپ نے ریویو کی مد میں ایک اپیلیٹ جورسڈکشن دے دی. اپیلیٹ جورسڈکشن وہ 185 کے تحت آتی ہے، آرٹیکل 185 کے تحت سپریم کورٹ میں. تو یہ فنڈامنٹل اس کا پرنسپل تھا جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ قانون سازی جو کی گئی ہے یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. لیکن نیچرلی پارلیمنٹ نے یہ کیا، اور آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں ہر قسم کے قوانین پاس ہو رہے ہیں. آپ اس طرح سے قانون بنا کے ہر چیزوں کا امینڈ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے پریکٹس اینڈ پروسیجر، کورٹ نے بڑی بات کہی ہے کہ ایک دفعہ کوئی رولز بنا دے سپریم کورٹ، اس کی حیثیت آئینی رولز کے مطابق ہوتی ہے. آپ کسی قانون سے اس کو چینج نہیں کر سکتے. یعنی 191 کی بھی انٹرپریٹیشن اور دے دی جس کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ان کے رولز بنے 180 کے، اور انہوں نے اس کے اوپر بھی کہہ دیا کہ جی آپ ریویو جورسڈکشن کو، جو ریویو کا مطلب کیا ہے، ریویو کا اسکوپ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایرر اپیرنٹ آن دا فیس آف، یعنی کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو ریکارڈ پہ سامنے نظر آ رہی ہے، تیرتی بھی نظر آ رہی ہے، تاکہ اس کے خلاف ریویو ہوتا ہے. اپیل جو ہوتی ہے، اپیل میں تو آپ پورا کیس دوبارہ سے آرگیو کرتے ہیں. آپ نئی بینچ سپریم کورٹ میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اور اس کی یہ گراؤنڈز ہیں. اپیل کے گراؤنڈ، ریویو کے گراؤنڈ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں یہی کہ ایرر ہیز ٹو بی اپیرنٹ آن دا فیس آف ریکارڈ. ری ہیئرنگ آف دا کیس نہیں ہوتی ریویو کے اندر. یہی فرق ہے ریویو اور اپیل کے اندر. ٹھیک. اچھا، اس میں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں زبیری صاحب. اس میں جو سب سے بڑا جو اس وقت ایشو نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی، وہ ٹائمنگز کا ایشو آ رہا ہے. اس وقت پارلیمنٹ بھی نہیں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 19 جون کو اس کو انہوں نے ریزرو کیا تھا ججمنٹ کو، اور آج جبکہ پارلیمنٹ کو ختم ہوئے تقریباً 2 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج یہ فیصلہ آیا ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ اس پہ تو میرا اس کا پوائنٹ ہے کہ کورٹ کے اوپر ہوتا ہے، اس کی ثوابدید ہوتی ہے جب وہ ڈیسیجن اناؤنس کریں. ان کی مرضی ہے. اس سے کوئی، میں تو نہیں سمجھتا کوئی اس کا اطلاق ہوا. آپ پارلیمنٹ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا. پوائنٹ از دیٹ پارلیمنٹ نے تو پہلے بھی تو فیصلے نہیں مانے نا سپریم کورٹ کے. وہ تو آپ دیکھیے الیکشن والے کیس میں کیا کیا، انہوں نے کہا جی ہم فیصلہ ہی نہیں مانتے.